رب تعالیٰ قرآن پاک کسی جگہ فرماتا ہے ان سے پوچھو جو اہل ہیں ذکر کے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں. اب وہ خاص اے پنکھا تھوڑی دیر واسطے بند کرنا انشاءاللہ کچھ ہوتا ہے. ٹائم مجھے اس بار کا بھی احساس ہے کہ اصل عورتیں جہاں نے نا وہ واپس ہوتی نیچے رش کی وجہ نال. اور دوسری گل یہ ہے کہ نعت خاں ساڑھے 4-5 رہ گئے نے وقت زیادہ ہو جاتا ہے تو جو مناسب ہونا چاہیے. ہر ہفتے کو مقصد نہیں اور اے بھی زیادتی ہوئی اگر میں لمبی تقریر پچھلے جمعے ہو گئی وہ پچھلا جمعہ ہر جمعہ ایک جہا ہوئے ہے بھی نہیں ہو سکتا. ہر چیز کا مقصد کیا کہ تھی یہ کہو کہ بندہ سوچ جائے کہ جناب کہ 100% میں پورا ہی ہوا ہے نہیں ہو سکتا. بندہ سوچے کہ 100% میری مرضی کے مطابق کام ہو گئی ہے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت وہ قدرت ہے وہ اگر اسی اس کو قدرت کے آگے کوئی ٹکر نہیں لے سکتے. ہاں کچھ ہوتے ہیں اولو الامر ٹھیک ہے نا وہ بدلوا سکتے ہیں بدل سکتے ہیں لیکن سانوں نہیں پتہ چل سکتا اسی تلاش نہیں کر سکتے ساری ان بصارت نہیں. تو اس واسطے جو مل گیا ہے وہ اتفاق کرنا چاہیے. زیادہ کے چکر ہی وہ پیسا فرمانے سن کہ کوا چلا اس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا پھر وہ حال ہو جانا ہے. تو اس واسطے میں اس آیت کی روشنی بس ایک دو سوال کرنے میں معذرت خواہوں جو باقی نعت خواہ رہ گئے وقت زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے جو پہلے نعت خواہ میں سے کہنے اگر پڑھی ہے تو مختصر اس لیے کہتا ہوں کہ سب پڑھ لیں. میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی. ہر بندہ کوئی سکھیا واسطے تو نہیں پڑھتا پیسہ واسطے نہیں پڑھتا اور یہ افسانہ مذمت کرتا ہے جڑے پیسہ واسطے پڑھتے ہیں دیندہ ضرور ہے وہ برکت ہوئے لیکن کاروبار سے جڑنا مذمت کرتا ہے. کاروبار اپنا کرا جائے کیتا جائے نا وہ تو مذمت نہیں ہے لیکن نعت خوانی تے کاروبار یا تقریر تے کاروبار یا تعویذات تے کاروبار یا پیری مریدی تے کاروبار ایسے اس سے مذمت کرتا ہے. ہاں اپنا کاروبار کرنا وہ سنت نبوی ہے وہ دے مطابق کیتا جائے کوئی بھی ہوئے بقیر ہر بندہ کہ میں پیر بننا ہے کہ لوگ میں تعویذ دیا گا لوگ مجھے پیسے دین میں مرید کرا گا لوگ مجھے نظرانے دین. ٹھیک ہے نا ایسی مذمت ہے ٹھیک ہے لیکن نظرانہ کا زیادہ تعلق ہے وہ سنت ہے انہوں انکار نہیں لیکن ڈیمانڈ سنت نہیں ہے ڈیمانڈ آرام ہے. ٹھیک ہے نا ہوں ساڈے ہاں پاکستان رواج ہے کہ جی کہ لاک ڈاؤن کا نعت خانہ کا ہی کام تمام ہوا ہے انہوں نے کاروبار ٹھپ ہوا ہے جی میں اور مشیت تباہ ہوگی نعت خانہ کی بھی ہو گئی. ٹھیک ہے نا اور جنہوں نے گھر بہ کے کاروبار کیتے نے تو نعت خاں بھی گھر بہ کے سرکار سنا دین جی گھر بہ کے کاروبار چلے نا خفیہ طور سے. ٹھیک ہے نا جدو بند ہوئی تھی تو نعت خاں بھی چپ کے بہ گئے مقصد کہنے کا کہ وہ اپنا کاروبار چلائیں سرکار کی بارگاہ تو سرکار کی مرضی کتوں دین اے بندہ تو منگ دینا ٹھیک ہے نا اے گل ہے نا. تو اس واسطے جو ہے نا اپنی اپنی سوچ کی گل ہے اپنی اپنی مرضی کی گل ہے. تو اس واسطے اللہ منو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انما اعمال بالنیات نیت چنگی ہوئے گی تو پھر آگے سارے کام چنگے ہی ہونے گے. اس واسطے اپنی نیت ٹھیک کرنی چاہیے کسی بھی شعبے چواں کوئی بھی شعبہ ہوئے نیت چنگی ہونی چاہیے تو بہرحال وہ اجر اللہ تعالیٰ دے ہی دینا ہے. تو باقی اگر نیت نہیں جی کہ شعبہ کوئی بھی ہوئے چاہے دین دا ہوئے چاہے مسجد دا ہوئے چاہے دربار دا ہوئے چاہے آستانے دا ہوئے چاہے کوئی بھی شعبہ کعبے دا بھی کیوں نہ ہوئے شعبہ جوڑا بھی ہوئے تو پھر جو ہے نا تو وہ پھر نقصان دینا ہے اگر نیت نہیں ٹھیک. تو اگر نیت ٹھیک ہے تو پھر شعبہ سارا ٹھیک ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ساری نیتیں ٹھیک ہو جائیں تو پھر کاروبار بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو ابھی اگر کوئی بندہ
اس نیت دی وجہ دے نال اپنا کام بند کر کے آستانے تے آندا ہے کہ ادھر جو ملے گا وہ سرکار نے دینا ہے، وہ یہاں نہیں ملنا، تو پھر وہ لبڑا ہے۔ اگر آئے گا کہ نہیں شاہ صاحب کی تقریر اینڈ ہی ہے، تھوڑا سا اور کما لے وہاں بعد ہی آ جائے گا، تو پھر نیت ہی خرابی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک جہاں ہم بیٹھے ہیں، جدھر اسی اس ویلے بیٹھے ہاں، اے کی ہے جدھر اسی بیٹھے ہاں، اے کی ہے؟ اے گھر ہے، مگر کسی دی ملکیت نہیں ہے۔ گھر ہے، میرا نہیں ہے، قبلہ پیچھے چراغ نبی شاہ صاحب کا بھی نہیں ہے، نہیں انہوں کا گھر نہیں ہے، اے میرا بھی گھر نہیں ہے، ایک گھر حسین دا ہے۔ الفاظ دی حقیقت ہوئے، الفاظ دی حقیقت ہوئے تو سبحان اللہ کروان دی ضرورت نہیں ہوتی، یا جان ہوئے یا انہوں دے آواز انہوں دی نسبت ہو تو وہ آپ ہی نکلوا دیں رہے۔ میں آیت پڑھی ہے نا، یہ روشنی جی میں صرف ایک گل آ رہی تھی، وہ گل میرا مقصد ہے۔ پہلا منو جیسے پورا سال میں لنگر کھایا، پورا سال اس آستانے تے لنگر کھایا، لیکن جہاں محرم الحرام دے اندر کھایا تھی نا، وہ لنگر جہاں نا میں پورے سارے کی گل کتنی محفل ہوئی نے، مقصد کہنے کا۔ اور کسی کو یاد ہے کہ پچھلے سال اسی محرم دے اندر 5 محفلیں کی تھی، ناقص اور کمزور انتظامیہ دی وجہ دے نال اسی 5 محفلیں کی تھی۔ رسدہ ہونا چاہیے تھی، لیکن پھر کچھ مصروفیات بھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے 5، لیکن جنی وہ قبول کرنا، چاہے ہوئے چنگی ہوئے چاہے کوئی قبول کرنا ہے، نہیں تو 1000 بھی ہون قبول نہ ہون پھر ادھر کی فائدہ، قبول چاہے کوئی ہو جائے کوئی چنگی ہوتی۔ تو اس واسطے انہوں نے جنہیں قبول کی نے ادھر ساڈے لانگڑی نے کی نا جناب ایوب نقشبندی اور محترم تحصیل صاحب نے ہے، خواجہ صاحب کی کمپنی بھی ہے، مقصد کہنا جن بھی نے حضرت انہوں کا کوئی کمال ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ہوں تھی کہو جی مائک سے میں تھوڑی تعریفاں کرا، لیکن یہ گل نہیں یہاں کی کمال دی۔ ٹھیک ہے، جنہ کا ذکر سی قرآن پاک کی فرماتا ہے، قرآن پاک رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں، اہل ذکر ہیں۔ قرآن پاک دے اندر کسی ایک جگہ دے تو جڑا نا کسی حقیقت کو پہنچنا بڑا مشکل ہے، کسی ایک جگہ تے بھی پہنچنا بڑا مشکل ہے کہ کسی جگہ تے بھی پہنچو تسی کہ بھی اسی ایک جگہ تے پہنچ کے اسی پہنچ سکتے ہیں، اے بڑا مشکل ہے۔ جدوں تک قبلہ پیر سے چراغ نبی شاہ صاحب فرماندے سن کہ قرآن پاک نو نہیں پہنچ سکتے، کدوں تک نہیں پوچھ سکتے او دی حقیقت نو، جدوں تک کوئی رہبر نہ ہوئے، مرشد کامل جدوں تک نہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے بھی کلام دے اندر لکھی ہے، پڑھی جو مجھ پہ نگاہ ایک مرد کامل کی جو کبھی پا نہ سکا، زندگی کدی وہ سکون نہیں میں پایا جدوں ایک نگاہ مرد کلندر دی ایک مرد کامل دی جدوں پہ گئے، او دے اندر جو سکون پایا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی جدوں مدینہ گئے جی، انہوں نے کہا جی 40 دن دا 40 سال دا چلا بھی وہ اثر نہیں کیتا جڑی کہ نگاہ حضور دی جڑے پہ گئی سی او انہوں نے اثر کیتا سی۔ جڑی اے نگاہ کدوں پینی ہے، یہ واسطے کلام میں تمہیں دو شعر سنانا، او نگاہ کدوں پینی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ گل دیکھیں نا، جڑی جو چیز جنہیں لکھی ہے نا وہ دی حقیقت ہی جانا چاہیے ہے۔
اگر میرا اپنا ایک مقصد ہے، میرا اپنا ایک نظریہ ہے، قبلہ پیچھے چراغ نبی شاہ صاحب نے جو لکھے ہے وہ آپ اتنے عمل کرتے سن، با عمل سن، تو انہوں حقیقت بندے دے حاصل کرتا ہے۔ انہوں نے جو نظریات ویکھے سن وہ دیکھے سن۔ میں تو میرا بھی اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے کلام دا کہ جڑا جو ہوتا ہے وہ سانو اپنی زندگی تے لینا چاہیے، یعنی میری گل نو فضول سمجھنا نہیں چاہیے۔ مقصد کہنا ہے کہ اگر تسی سمجھو جی اے ایک گیت گا دیتا ہے، غزل پڑھ دیتی ہے جی، ایک نعت پڑھ دیتی ہے، منقبت پڑھ دیتی ہے، انہوں جڑا نا فضول نہیں سمجھنا چاہیے کہ ویکھنا یہ چاہیے کہ پڑھ کون رہا ہے اور پڑھا کون رہا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ان الفاظوں تو جو میں کیونکہ میری اصل کوشش جڑی ہوندی ہے نا وہ تمہیں پتہ ہے کہ بے شمار معاملات اس طرح کے ہوندے نے کہ جڑے نے نا قبلہ پیچھے چراغ نبی شاہ صاحب جڑا انہوں دی مرضی کے مطابق سارا کچھ ہوتا ہے۔ میری اصل کوشش یہ ہوتی ہے کہ بزرگان جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے وہ جڑا نا اختتام پذیر نہ ہو، انہوں کے مطابق ہی سلسلہ چلتا رہا ہے۔ مراقبہ ختم ہو گیا ہے پچھلے کئی مہینہ تو اسی ادھے اور پھر پیچھے معاملات بھی ڈسٹرب سن سارے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ جمعہ تو جڑا نا ایک جمعہ جڑا نا مراقبہ ہویا کرے گا، پھر ایک جمعہ نہیں، 4 جمعہ اس ترتیب دے نال پچھلے اپنا حساب دے نال جدوں سلسلہ منقطع ہویا ہے وہ تو پہلا یہ ہوتا سی کہ جمعے ایک مہینے ایک مراقبہ ہوتا سی، پھر انہوں نے بدایا سی 2، تو لیکن ہوں اس نسبت کے نال پھر لیکن میرا خیال ہے کہ 6 مہینے گزر گئے نے اسی مراقبہ نہیں کیتا، گھر بھی نہیں کیتا ہونا، یہی گل ہے۔ کوئی بھی چاہتے شاذر و ناظر ہونا جن نے کیتا ہونا کر، ٹھیک ہے نا؟ اسی تو ادھر پریکٹس ہوئے گی پیر بہنا بھی، تو پھر آگے جڑا نا وہ مراقبہ اس طرح ہوئے گا، تو انشاءاللہ اس کے ترتیب کے نال اسی وہ ذکر مراقبے دا انشاءاللہ اس ترتیب کے نال پھر کریں گے۔ تو اس واسطے جنہ ٹائم دین گے اس مطابق ہی چلنا، جو اصل روح کی غذا ہے نا سانو وہ مطابق ہی چلنا چاہیے، کیونکہ وہ بعد پھر نشست 7 اگست کو کروڑ بکے ہے، تو وہ بعد پھر دینا نا اپنا اس حصے کے نال ہم سانو جڑنا چاہیے۔ میں تمہیں ایک سوال کیتا ہے انہیں کہ جدھر اسی بیٹھے ہیں کی ہے، اے سوال میں تمہیں کیتا ہے، اینو سوچو ذرا، تسی بھی اپنا مکان بنایا، بے شمار لوگوں نے مکان بنائے نے، چودھری صاحب تو بھی اپنا ہی ہے نا، ہاں جی، اور بھی ہے اپنا ہی ہے نا، اپنے مکان نے سارا دینا۔ اسی ادھر بیٹھے ہاں، اگر اے مکان کسی نکھٹو نکما کسی کمی کمین دے نہ ہوندا تو کہتا بھجو تسی میری چھتم ڈگن لگے ہو، میرا نقصان کرنے لگے ہو، تسی ادھر کی کرنا آئے ہو؟ سمجھ آئی گل نا؟ اے اگر ہوندا کسی دا بندے دا مکان، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اے ہے جدھر تسی بیٹھے ہو اگر اے ہوندا بندے دا مکان تو تمہیں بیٹھنے کسی نے دینا نہیں سی۔ اے میں تمہیں دس دے وہاں، اگر یہ مکان ہے خدا کا، اگرچہ مکان ہے خدا کا، امام حسین مکے تو گئے کربلا، دیہڑا آ گیا حج دا، انہوں نے کیا حج نہیں کیتا؟ قبلہ پیر سے چراغ نبی شاہ صاحب نے زہر دیتا، اکھاں اچ پایا پارا، روٹی اچ کھلائیاں سابڑا، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے بے وفا نے کھلائی سابڑا، اور پھر زہر دیتا بھابیاں نے، اور پھر کانا اچ پارا پا دیتا۔ یہ علاوہ بھی بوئے بے شمار ظلم و ستم ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ بے شمار ظلم ہوئے، وجہ کی سی؟ ریزن کی سی؟ کسی بندے نے کوئی دشمنی تھی؟ نہیں، انہوں نے ایک ہی فرمایا سی کہ کچھ ملے نہ ملے عشق مصطفیٰ ملے۔ ٹھیک ہے؟ مقصد کہنے دا بے وفا نے دیتی سابن، مگر او دی بھی نسبت وڈی تھی،
وہ بھی نسبت وڈی تھی، وہ نظر انداز کر دی تھی، ٹھیک ہے نا، ہوتا ہے نا اس طرح، وہ بھی نسبت وڈی تھی، انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا، انہوں نے کہا جی نسبت وڈی ہے، یہ بے وفائی معاف۔ اچھا یہ علاوہ زہر دیتا، جنوں سرکار رکھن زہر کی مار سکتے ہیں؟ ہے کی ہو رہا ہے؟ اور پھر بے شمار گلاں نے جڑی میں کر نہیں سکتا انہاں دی، ٹھیک ہے نا، جڑی ادھر زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ مقصد کہنے دا کہ کوئی دشمنی تو ذاتی کوئی نہیں سی، پھر بھی کی گل سی کہ اے نسبت سی عشق مصطفیٰ دی، پھر کی ہویا؟ اللہ خیر صلاح ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مقام بلندی کر دیتا، اعلیٰ تو اعلیٰ ہی کر دیتا، درجات بلندی ہوتے گئے ہے۔ لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ تو کار کے دے تو انہاں اے رجسٹریاں دا مکان نہیں ہے، تو امام حسین نے کی کیتا ہے کہ وہ جناب حج دا ویلا آ گیا، وہ چلے گئے کربلا، اور جب کربلا گئے تو جناب بے شمار لوگ جڑے رہنا وہ حج کرنے چلے گئے، کئی جڑے نا آپ دے پیچھے چلے گئے، حضرت امام حسین دے پیچھے چلے گئے کربلا۔ انہوں نے کہا جی کہ اس سال حج ہویا ہے ساڈا، انہوں نے کہا کہ حاجی نال چلا گیا تو حج کی زیادہ ہویا، ایسی طریقہ سے انہوں نے کہا حاجی کعبے تو اٹھ کے چلا گیا ہے، پھر ہن حج کی زیادہ، انہوں نے کہا جی پھر مومن کہڑے تھے، انہوں نے کہا جڑے بیٹھے کعبے دے وال حج کرن لگے تھے وہ مومن نہیں، جڑے امام حسین دے نال کربلا گئے نے وہ مومن نہیں۔ طریقت تو ایسی، طریقت تو ایسی، جڑے حج کرن بیٹھے نے وہ مومن نہیں، نال کربلا گئے وہ مومن تھا۔ ایسی نسبت آسی کہڑی نسبت لے بیٹھے ہیں تو کر کے دا بندے دا تو ہے ہی نہیں، امام حسین کہہ رہے ہیں جڑے حج نال لے گئے حج انہاں دا کعبہ انہاں دا، پھر بندہ کی کر رہا ہو؟ بندہ کچھ نہیں کر رہا۔ ہاں اب بندے دا ہوندہ تو بچنا کچھ نہیں تھی، اگرچہ خدا کا ہے مرشد کا ہے تو پھر کی ہے؟ پھر ایل گل یاد رکھو، میں تو درد ہے مائے گل یاد رکھو، بیویاں بھی سن لیں، دنیا کی کوئی عبادت تسی کر لو، نماز ذاتی فائدہ، ذاتی فائدہ نافع منافع ایک نماز نے ذاتی تو انہوں ہی دینا ہے، تو اڈی نماز نے فائدہ صرف تو انہوں ہی دینا ہے، مینو نہیں، ایڈی نماز نو فائدہ انہوں ہی دینا ہے، مینو نہیں، پر یاد رکھو صرف ایک کوئی کانسیپٹ ہے، صرف ایک کوئی کانسیپٹ ہے کہ پوچھ ان سے، خدا نے قرآن میں فرمایا کہ جو اہل ذکر ہے کہ جو فائدہ اجتماعی طور دے پوری دنیا نو دیندے نے او ذکر ہوتا ہے، جو سو فائدہ دیندے نے، یہ جی بے شمار مثالہ قائم ہے گیا نا، بے شمار مثالہ قائم ہے گیا نا۔ رمضان شریف کی ہے عبادت، عبادت ہے رمضان شریف، جدو تسی عبادت کرتے ہو، جدو تسی عبادت کرتے ہو، رمضان شریف دا 11 مہینے انتظار کرتے ہو، رمضان شریف دا 11 مہینے انتظار کرنا ہے، پھر بھی ستے ہوئے ہو ٹول بجا کے اٹھانے نے، پھر بھی ٹول بجا کے اٹھانے نے، یا ملا دے گا بانگا دے گا اپنا سپیکر دے، پھر بھی اٹھو گے، پھر بھی غفلت کی نیند ہے، گھراڑی نے کہو گے جو پکڑے تو اٹھا دیں، اینجی ہوئے گا۔ انی مقصد کہنے دا او مہینہ جڑا شیطان رگڑا ہویا ہے، سارا کچھ بند ہے، تو اڈی نیند تو جدو بھی نہیں اٹھ دی، ٹول بجا بجا کے اٹھانے نے، وہ برکت والا مہینہ ہے جیڑا 11 مہینے انتظار کرنا پہنتا ہے، ہزار او دے عجائبات
منافع نافع علامات اور او دا عمل او دی برکات اور ایک برکت تو مولویہ نے دسی ہیں بے شمار اہل بیت اطہار کرام دی مثالہ موجود ہیں روایت دے اندر جو کہ رمضان شریف دی برکات دسیاں نے بے شمار نے او انگنت نے انہاں دا انتظار 11 مہینے کرنا پیندا ہے پر یاد رکھو اے ساری برکات ایک بار سے ساری برکات ایک بار سے پر امام جعفر صادق تو پوچھو اے گلا چھڑو 11 مہینے انتظار کیتا ڈھول بجا کے تانوں اٹھایا روزہ تسی رکھیا اور 29 روزے رکھے برکتہ حاصل کیتیاں نے رحمت دا عشرہ او دے مغفرت دا او دے جنم دی آزادی دا او دے بخشش دا او دے بھکاریاں دے بھیک مانگن دا موسم او دے فقیرہ دا موسم او دے اندر ہر کسی دے گھر سبزی گوشت پکن دا موسم او دے اندر ہر شے جیڑی ہے نا رمضان شدے مہینے انگنت برکات رب تعالیٰ دی موجود نے پر امام جعفر صادق نے فرمایا 11 مہینے ایدہ انتظار کر کے انہیں برکات لے کے 30 دیہاڑے انتظار کرو روزے رکھو اپنی جگہ پر جو اہل ذکر ہے ان سے پوچھ اہل بیت دی محفل دے اندر ساڑھی محفل دے اندر امام جعفر صادق نے فرمایا ایک مجلس دے اندر ساڑھی ذکر دے اندر سجائی ہوئی او دی برکات اس چیز دیاڑے جے 11 مہینے انتظار کی تو نالوں بد کے ہے برکات ایک دیاڑے دا کسی دی گانا ہے 30 دیاڑا دا دیاڑا برکات اپنی جگہ تھے اور ایک دیاڑے اور پھر کی کہہ سکتے آتی پھر گل پھر ادھر ہی آندی ہے پھر گل ادھر ہی آندی ہے تک کار تو نہیں ہویا نا وہ برکتہ کس واسطے لے ہوگے ہر جگہ تو نہیں ہے نا ہر جگہ تو نہیں ہے نا کسی جگہ تے نہیں نا کسی اسٹیشن تے ملن گیا اسٹیشن تو ملن گیا قبلہ کسی چراغ النبی شاہ صاحب نے آپ پہ ہی دسیا کہ امام حسین دا ایک اسٹیشن نہیں جددہ ایک اسٹیشن نہیں اے بھی گل کر دے وہاں جدہ ایک اسٹیشن نہیں آپ نے فرمایا قبلہ کسی چراغ النبی شاہ صاحب نے جگہ جگہ تے اسٹیشن بنا دیتا ہے جگہ جگہ تے اسٹیشن بنا دیتا ہے اور جو چلا رہے نے خوش نصیب نے میں خوشامد نہیں کروں گا معاذاللہ ڈاکٹر صاحب تہاڈا کمال نہیں ہے معین الدین منڈا کا بھی کمال نہیں ہے اکبر صاحب کا بھی کمال نہیں ہے تہاڈا بھی نہیں ہے کسی کا بھی نہیں ہے اور جو کوئی بہاڑی سن رہا ہے تو انہوں کا بھی نہیں ہے کوئی چندو سن رہا انہوں کا بھی نہیں ہے پنڈے سن رہا انہوں کا بھی نہیں ہے لاہور سن رہا انہوں کا بھی نہیں ہے انگلینڈ سن رہا انہوں کا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اے سارے گھر انہاں دے نہیں اے گھر نقشبندی سلسلے سے بنائے نے تے حسین دے ٹھیک ہے جو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ٹھیک ہے اے گھر اے پگڑیاں اے کسی گھر والے دی نہیں اے حسین دیاں نے انہوں نے دیتیاں نے انہوں نے اسٹیشن بنائے نے پر تہاڈے واسطے نہیں بنائے نہ تہاڈی لوائیاں واسطے بنائے نے اے بھی بات یاد رکھنا اے مخلوق واسطے بنائے نے مخلوق واسطے بنائے نے آپ پہ ہی کھائی جاؤ راستے نہیں بنائے ہاں آپ نے کھاتے نہیں بنائے مخلوق واسطے بنائے نے تو بنایا ہے مخلوق واسطے بنایا ہے اے در بنائے مخلوق واسطے کہ مخلوق ہے ٹھیک ہے نا مخلوق دی خدمت ہوئے اس واسطے اے در بنائے نے اے حسین دا گھر ہے اے ایک مجلس دا اجر رمضان دے 30 روزہ تو بد گیا انہاں دا کول ہے انہوں کس طرح انکار کر سکتے ہیں کوئی کہے کہ قرآن پاک تو کٹ کے لا قرآن پاک تو کٹ کے لا آج کا کوئی سوال کرنا فتوہ بات ہے جی اے کی گل ہوئی کہ قرآن پاک تو کٹ کے لا کہہ دے گی کوئی کہہ دے گا کہ اے کی گل ہوئی رمضان شریف تو مت کے کہ تسی کہتے ہیں اجر ہے اے قرآن تو بکھاؤ تو قرآن نو مان دے قرآن تو ہٹ کے نہیں جان دے تو اے بھی احسان ہے علی کا اے مسئلہ بھی حل کر دیتا ہے اور خدا دی قسم اگر علی دے علاوہ
کسی اور نو اگر اے کوئی تائیں پائیں کوئی اگر کہہ دینا ہے کہ اے سوال کر دینا کہ بھی اے بھی قرآن تو بکھاؤ، اگر اے علی دے علاوہ کسی اور نو سوال ہو جاندہ تو نہ قرآن دے اج او مقام ہوندہ نہ روایت ہوندہ. میں گالے در مقادم میں کوئی بڑا ہوئے اے میں دونوں کرتے وہاں بندہ آ گیا اور کہنے لگا حضرت کنے انبیاء نے؟ مولا شیر خدا آپ نے فرمایا 1,24,000 کم و بیش. نے کہا جی قرآن پاک کے اندر کنے دسے نے؟ آپ نے فرمایا تنو پتا ہونا، تو قرآن زیادہ پڑھتا ہے تنو پتا ہونا. مولا علی دے سامنے بندہ کھڑا تھی، انہوں نے کہا جی 26 یا 29 غالباً انبیاء دا ذکر قرآن دے اندر ہے. اگر نہیں پتا تو چلو تو پتا چل گیا تو ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی 80 بھی کہا جی کم و بیش 1,24,000. تو آپ نے ان بندے نے کہا جی 26 یا 29 انبیاء دا ذکر ہے، باقی کس کھاتے جگائے. اگر قرآن فرماتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ سچ ہے، بندہ دیکھی میں یقین کریں گے. قبلہ کسی چراغ نبی شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام غزالی فرماندے نے اگرچہ کوئی بندہ شراب ہاتھ دے اندر ہوئے، شراب دی بوتل ہاتھ دے اندر ہوئے اور او دا ڈھکر کھلا ہوئے اور او دے منہ تو شراب دی بو آ رہی ہوئے، تسی ایلیگیشن او دے فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ انہیں شراب پیتی ہے. امام غزالی نے فرمایا اے کس طرح نے مان رہے تھے؟ نے کہا جی کیوں؟ نے کہا جی وجہ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے انہیں کچھ چکھڑ واسطے کلی کر کے پھینک دیتی ہوئے اور سمیل اندر رہ گئی ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ تسی روزہ رکھ تو اڈی کراری نے روزہ رکھا ہویا تو اڈی طبیعت گرم ہے. انہیں کہا جی نمک پہ گیا تھوڑا، تسی زیادہ نمک کھانا والے بندے ہو. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جناب او دی بیوی نمک چکھ سکتی ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو خدا اے مطلب تو نہیں ہویا کہ انڈیا ہی کھا گئی بیوی. خدا اے مطلب تو نہیں ہویا کہ روزہ ہی توڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر وہ نمک چک لیا اور وہ کہے جی میں نمک چک کے میں سالن بڑھایا ہے تو تسی علی کے چلا دو کہ انہیں روزہ ہی توڑ دیتا ہے. نہیں، اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے؟ قبلہ پہ سے چراغ نبی شاہ نے فرمایا کہ آنکھ سے دیکھا کان سے سنا بھی غلط ہو سکتا ہے. ایلیگیشن نہیں ہو رہا، پھر کس طرح ہو رہا ہے؟ شراب جو ہوتا ہے امام غزالی نے کیا. تو اس واسطے قرآن نے فرمایا بندہ کہنا ہے کہ جی 26 یا 29 انبیاء دا ذکر ہے، تو اسی فرمان دے ہو کہ 1,24,000 کم و بیش. مولا شیر خدا نے کی فرمایا؟ لکھا قرآن نے سچ فرمایا. لکھا جی ہے تو نہیں پورا ذکر. اگر قرآن سچ ہے تو 1,24,000 کیوں نہیں؟ پورا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ پھر تو انج کر کے میرے کوفے دے باہر ایک نیم دا درخت لگیا ہے، او دے اتے ایک نمولی لگی ہے، انہوں توڑ لیا. میں کہا جی ایدہ ایدے نال کی تعلق ہے؟ تیرے جواب ہے وہ توڑ لیا. آپ نے فرمایا کہ ایک ہی ہے. لکھا یہ نمولی ہے، نمولی نیم دی نمولی. لکھا جی مٹی دے اندر انہوں لاواں گے تو پھر کی ہوئے گا؟ انہوں نے کہا جی درخت بن جائے گا. لکھا ایدہ مطلب ہے کہ میرے ہاتھ پورا درخت ہے. میرے ہاتھ پورا درخت ہے. لکھا ہاں جی پورا درخت ہے. لکھا جی پھر نظر تو نہیں آ رہا. لکھا نظر تو نہیں آ رہا. لکھا نظر کی میں آئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جیویں مٹی دے اندر ہو کے اے درخت بڑھے گا، قرآن وارث قرآن دے کول آوے گا تو جگ اپنی حقیقت دسے گا. مولویاں دے کول جا کے نہیں دسے گا، وارث قرآن دے کول آئے گا دسے گا. اے دسے وارث قرآن دے کول آوے گا. آپ نے فرمایا پھر دسے گا. اے قرآن جدو قرآن دے کول آوے گا تو جگ دسے گا. نمولی جدو مٹی دے اندر ہوئے گی تو جگ درخت بنے گی. پھر سارا کچھ رہے گا. تو اس واسطے ہوندہ سارا کچھ نظر نہیں آندہ. نظر کدوں آئے گا؟ ہاتھ دے کے
وقت کا انتظار کر پہ نظر آئے گا. ہیں جی کی پہ نظر آیا ہے جی حضرت کہ بولا کس طرح رہا ہے اس طرح تو نہیں ہو سکتا. تو اس واسطے نہیں سانو ساڈی عقل ساڈی نگاہ کمزور ہے سانو نظر نہیں آتا بھول تو ہی لگی ہے جی دیکھ لو ٹھیک ہے. ایدے نال میں آیت پڑھی تھی تو اے انہاں دا مسئلہ ہے. میں ابتدا میں کی کہنے لگا سی کہ اے آستانہ حسین دا گھر ہے بندے دا ہوندا چاہے بندہ میں کیوں نہ ہوا میرا تو نہیں ہے میرا تو گھر نہیں ہے. اگر میرا گھر ہوندا ہے تو تسی ادھر نہ ہوندے سیدھی جی گل ہے نا. اگر میں کسی دے کول جن ہی بندے بیٹھے نے کسی دے کول کرا دیں نا انہیں سانو گھسن دینا سی. کہڑے بندے نے انہیں جن بیٹھے نے ہر ہفتے جناب حسینی ذکر کران واسطے اپنا گھر دی چھت دے دینا ہے کوئی نہیں دے دے اے حسینی ہے سیدھی جی ہے جی کون دے دے گا سارے بیٹھے نے مجھ سمیت کیوں جی حضرت اس طرح ہے کسی کا اتنا کوئی دے سکتا ہے نہیں دے سکتا. تو یہ انہی کا کمال ہے. ہمیں کیا کرنا ہے میں وہ اس کلام کا اب تو وہ بولنے کی وجہ سے لیکن میں وہ شعر دو سنا ہی دیتا ہوں آپ کو اس کی وجہ سے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے. اس میں ایک شعر ہے بس وہ میں جناب اس پہ بیٹھ جناب عجیب حالت ہو گئی تھی. میں گدائے در ہوں تیرا کیونکہ مقصد کہنا ہے کہ اسی جڑا نا اپنا مرشد کامل جو ہوتا ہے نا اگر مرشد دے آدھے جا دیتا ہے نا ایک ہی ہوتا ہے پھر پھول جا. امام خسرو جی میں دل دیتا تھی نظام الدین اولیاء نو جوتی دے بدلے سارا کچھ دے دیتا ہے لیکن جان منگتا نا اے تو کچھ بھی نہیں دیتا ٹھیک ہے. اس طرح کا کام تھی نا تو پھر انہوں مانگ کیونکہ اس دنیا بھی اے حسین دا گھر مرشد کامل جو ہوتا ہے جب اس درد گدا بنا گے اس دنیا دے قبر دے اندر بھی پھر پل سرات دی منزل اے تو منزل ہی نہیں ہے منزل تو آگے بہت ہے جو اس نسبت سے کام آنی ہے وہ تو منزل ہی اور ہے وہ منزل ہی اور ہے وہ تو یہ منزل ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہ بچانے والے بس ایک ہی ہیں ورنہ کوئی نہیں بچا سکتا. آج کل کون بچائے گا کون ہے کس پاس سے دیکھو گے کوئی نظر نہیں آندا کوئی بچانا والا نہیں ہے. میں تو صحیح دس دے وہاں ٹھیک ہے منو کوئی لا کے دکھائے. میں صرف اس واسطے نہیں کہہ رہا کہ میرے والد محترم تھے اس واسطے نہیں میں کہہ رہا اس واسطے نہیں کہہ رہا خدا دی قسم کھا کے کہہ رہا میں ٹھیک ہے. مسند تے بیٹھا ہوا ہر بندہ اپنی ماں دے کول ہوندا ہے اپنے پیو دے کول ہوندا ہے ہر بندہ سوچ سکتا ہے لیکن میں حقیقت دساں کہ کوئی ایک مقام ایسا نہیں آیا کسی جگہ تے بھی کوئی مقام نہیں آیا کہ جس جگہ تے میری ماں نے کنجوسی کیتی ہو. اے میں تو دس دے ماں میری ماں نے میرے پیو نو اے کیا کہ بلا پیسے چراغوں نے بھی شادہ نو اے کیا کہ اے آیا ایدی چولی پار اے آیا ایدی چولی پار اے آیا ایدی چولی پار ادھر تک نہ کوئی خالی نہ جائے اے بھی دے دے. اگر روٹی کھا رہے نے کہ بلا نال روٹی کھا رہے نے چولے دے گول آپ میری ماں کہندی سن کہ اے بندہ آ گیا اینو بھی اے روٹی کھا لیے جڑی بچ گئی اینو دے دے. آج کل کی مائیں ایکسٹرا ہوندی ہیں اور کہندی ہیں جو نہیں بھی کھائے نا اینو بھی کھوس کے اندر رکھ دے. کوئی ہوندہ ہے درد ہے کتنے سوائے فاطمہ دے جنہیں اپنی چادر بیچ کے بھی کوئی چائے لکا لیا جا دیتا ہے. اے میں تو انہوں دسنے کہ آج بھی موجود ہے اے فیض کبھی بند نہیں ہویا آج بھی موجود ہے آج بھی موجود ہے. لیکن صرف ایک گل میری یاد رکھنا کہ انہیں ایک گل کیتی ہے بڑی زبردست انہوں سمجھنا نہیں بات ہے تیرا میری شرم و لاج رکھے ایک تو ہی ہے میرا آقا
ایک تو ہی ہے میرا آقا، میری شرم و لاج رکھ۔ اب بس ایک شعر میں رہا، ٹھیک ہے نا؟ میں کسی سے بھی جہاں میں کروں اپنا غم بیان کیوں، میں کہیں میں کسی سے بھی جہاں میں کروں اپنا غم بیان کیوں، مجھے آسرا ہے تیرا، میری شرم و لاج رکھ لے، مجھے آسرا ہے تیرا، میری شرم و لاج رکھ لے، میں گدائے در ہوں تیرا۔ اور آگے جگہ گل کی تھی نا، ہوں گناہ گار ایسا کوئی عیب بھی نہ چھوڑا، ہوں گناہ گار ایسا کوئی عیب بھی نہ چھوڑا، تیرے ہاتھ میں ہی پردہ، میری شرم و لاج رکھ لے، میں گدائے در ہوں تیرا، اور میری زندگی کا گلشن، میری زندگی کا گلشن تیرے انتظار میں ہے، میری زندگی کا گلشن تیرے انتظار میں، میری زندگی کا گلشن تیرے انتظار میں ہے، سارا کچھ تیرے نال تو ہے تو سارا کچھ ہے، ورنہ تو نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، تیرے نال تو ساری بہانا نے، تو نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، تو ہے تو پھر سارا کچھ ہے۔ میری زندگی کا گلشن تیرے انتظار میں ہے، میری زندگی کا گلشن تیرے انتظار میں ہے، تو بہار بن کے آ جا، میری شرم و لاج رکھ لے، تو بہار بن کے آ جا، میری شرم و لاج رکھ لے، میں گدائے در ہوں تیرا، میری شرم و لاج رکھ، سارا کچھ انہاں دے ہاتھ جی ہے، انہاں ہی نہیں رکھنی ہے لاج، بندے دے ہاتھ کچھ نہیں ہے، انہاں نے لاج رکھنی ہے، بندے دے ہاتھ کی ہونا ہے، انہاں دے ہاتھ ہے سارا کچھ۔ اور پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں دوسری جگہ تک کی فرمایا، میں کی کیا ایسی کہ ان سے پوچھ جو اہل ذکر ہیں، آگے آیت فرماندہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْكُمُ رَسُولًا ذِكْرٌ، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْكُمُ الرَّسُولُ ذِكْرٌ، ہم نے تمہاری طرف، ہم نے، اللہ فرماتا ہے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، ہم نے، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ذکر بنا کر، ذکر بنا کر، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ذکر بنا کر۔ مولا وہ رسول تو آیا اور بہاریں لے کر آیا، فضل بن کر آیا، پھر مدینے میں تشریف فرما ہو گیا، اب کیا کریں؟ فرمایا پھر ان سے پوچھ، وہ تو میں نے ذکر بنا کر بھیجا تھا رسول کو، ہاں وہ ذکر جو رسول کا ہے، وہ ذکر جو رسول کو ذکر بنا کر بھیجا تھا، جن کے ذکر کو، وہ ذکر اگر آج 2020 میں کرنا ہے تو پھر ان سے پوچھ جو اہل ذکر ہے، ان کا کر
ان کا گھر، پھر ان کا گھر، پھر ان کا ذکر جو ہوگا وہ رسول کا ہی ذکر تو ہوگا. وہ موجود تھے، آج بھی ہیں، بھیجا ہے ان کو رسول بنا کر ذکر کے لیے ایک مقام پر. پھر ان سے بھی پوچھو جو اہل ذکر ہے. بولا اہل ذکر کس کا ہے؟ آپ کا ہے، آپ کا ہے، آپ کا ہے. کسی چودھری کا ہے، کسی شیخ کا ہے، کسی رانے کا ہے، کسی پانے کا ہے، کسی دانے کا ہے. کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ کوئی ذکر آیا، کوئی چودھری آیا قرآن میں، کوئی رانا آیا قرآن میں، کوئی شیخ آیا قرآن میں، کوئی آیا، کوئی مراسی آیا قرآن میں. کس کا ذکر آیا قرآن میں؟ دسو. کسی کا ذکر آیا قرآن میں؟ نہیں آیا. ذکر صرف رسول کا اور رسول کی آل کا آیا. قرآن نے نازل کر دیا. کسی تو پوچھن دی لوڑ ہی نہیں ہے، کسی تے در تے جان دی لوڑ ہی نہیں، کسی تو بھیک مانگن دی لوڑ ہی نہیں، نہ کسی مولوی نہ مفتی دے کول جان دی لوڑ ہی نہیں. تے قرآن نے اپنی دس دی، رسول بھی ذکر بنا کے بھیجا. مولا شیر خدا دے کول بندہ آیا، آپ قرآن پاک پڑھ رہے سن، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے سن، مولا شیر خدا پی اور عالم شریف پڑھ رہے تھے. بندہ آ گیا. آپ نے فرمایا کیوں آیا؟ نے کہا جی بندہ فلاں جگہ تے کوئی چلا گیا. آپ نے فرمایا کہ چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر جو میں اس ویلے پڑھ رہا ہوں، مولا شیر خدا فرمایا جو اس ویلے میں پڑھ رہا ہوں عالم شریف، اگر اے 70 واری مردے دے کول جا کے پڑھ دے کھڑا ہو جائے گا. سمجھ تو نہیں آنی گل؟ ہاں جی سمجھ تو نہیں آنی، بڑی بڑی گل ہے نا. ایک گل کر کے ختم کر دے، وہاں تو تُتے جا کے گھر کہہ رہے جو مردہ ہے انہوں جگاواں، آج تو مرنے کوئی نہیں. آپ عالم شریف پڑھا کہ بندہ ٹھیک ہو جانا. ہر بندہ ایجی کر لے گا. انہوں نے کہا جی حضرت عالم شریف پڑھا. آپ نے فرمایا 7 واری پڑھ دے پھر بھی کھڑا ہو جائے گا. 7 واری بھی. انہوں نے کہا حضرت 7 واری عالم شریف پڑھا. آپ نے فرمایا 1 واری پڑھا دے ادھر بھی کھڑا ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی اے کی ہویا، اے کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے پوچھ کے اے کس طرح ہو سکتا ہے، اے دی کوئی وجہ ہے، ایک اس طرح نہیں ہوتا تھا. لیکن پھر کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس طرح قرآن پاک ہے نا، اس طرح اپنے آپ نو پاک کر پھر پڑھ. پھر انج نہیں ہونا تھا، لیکن انج کا پڑھ. جب انج پڑھے گا پھر ہوں دسو قرآن پاک دی طرح پاک کون ہے؟ مولا خیر کہ قرآن پاک جو پاک ہے پہلا اس طرح پاک ہوئے گا تو پھر پڑھے گا تو پھر کھڑا ہوئے گا نا مردہ. اینج کس طرح کھڑا ہو جائے گا؟ تو پورے روئے زمین چ دیکھو کہ کون ہے کہ قرآن پاک کی طرح پاک جڑا کھڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک کی طرح پاک کون ہو سکتا ہے؟ کوئی گل ہو سکتا ہے اس طرح؟ ہے تو نسبت دی گل ہے نا، ساری نسبت دی محبت دی گل ہے نا. ہر بندے کا تو ایک کام نہیں نا، ہر بندے کا کام نہیں. اور پاک کون نہیں؟ اور جنہ کا ذکر رسول کا ذکر، جن کا ذکر اہل بیت کا ذکر، سارا کا ذکر ہے، وہی پاک ہو سکتے. ورنہ کی ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. وہ پاک کون ہے؟ نہ ہم تو نہیں ہیں. وہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، جو جھوٹ سے برا ہے، جو غیبت سے برا ہے، جو کینہ سے برا ہے، جو بدنگاہی سے برا ہے، جن کے جسم پاک ہیں، جن کے اعضا پاک نے، ہر شے پاک. اللہ پاک نے جنہوں نے قرآن پاک فرمایا. ہر بندے کنہوں پاک فرمایا رب تعالیٰ نے؟ وہ صدیق نے، وہ شہید نے، وہ نیک نے، وہ پاک نے. میں وعدہ کیتا ہے پاک کر کے بلاواں گا، تو پھر کیتا نہیں
کیتا ہے سارا مردہ نو زندہ کیتا ہے. ارے سیدنا غوث العظم دستگیر بعد ہی چاہن والے مولا علی دے پتراں دے پتراں دے پتراں دے پتر بعد ہی جان والے ہے. اگر وہ ٹھوکر مار کے کم باذن اللہ کہہ کے قبر وچ بندے نو کھڑا باہر کر سکتے نے ہے تو سرکار دا عالم کی ہوئے گا. کس طرح نہیں ہو سکتا. تیری نسل پاک میں ہے تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانا نور کا. تواڈے واسطے ایک شعر پڑھ رہے نا تواڈے واسطے مل جائے اللہ کرے. ٹھیک ہے نا. دروشی پڑھیں. یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میری خوش نصیبی ملا ان کا دامن. میری خوش نصیبی ملا ان کا دامن کہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. میری خوش نصیبی ملا ان کا دامن کہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. سلامت رہے پیر کی میری نسبت. سلامت رہے پیر سے میری نسبت. مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. سلامت رہے پیر سے میری نسبت. مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور میرے پیر کامل کا مجھ پر کرم ہے. انہی کے کرم سے تو میرا برم ہے. ایسے ہی ہے نا انہاں دے صدقے ہی ہے. میرے پیر کامل کا مجھ پر کرم ہے. انہی کے کرم سے تو میرا برم ہے. مجھے ناز ہے ان کے در کا گدا ہوں. مجھے ناز ہے ان کے در کا گدا ہوں. سے مجھ کو نسبت نہیں ہے. مجھے ناز ہے ان کے در کا گدا ہوں. کسی غیر سے مجھ کو نسبت نہیں ہے. اور وہ حسن سراپا مرشد ہمارا میری زندگی کو ہے جس کا سہارا. وہ حسن سراپا مرشد ہمارا میری زندگی کو ہے جس کا سہارا. کرم نے تمہارے ہمیشہ سنبھالا. کہوں کیسے چشم عنایت نہیں ہے. کرم نے تمہارے ہمیشہ سنبھالا. کہوں کیسے چشم عنایت نہیں ہے. میری خوش نصیبی ملا ان کا دامن کہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. دعا بس یہی ہو. سلامت رہے پیر
سے میری نسبت مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. ایسی گل ہونی چاہیے کہ کسی غیر کے گھر دیکھیے بس انہوں کی نسبت سلامت رہے تو پھر سارا کچھ ٹھیک ہے. اگر انہوں کی نسبت ہے تو پھر سارا کچھ ہے. اگر انہوں کی نسبت رہی تو پھر کچھ بھی نہیں. پھر کی ہونا ہے؟ اسی واسطے ہر جگہ سے میں قبلہ پیچھے چلاؤں نے بھی زیادہ فرما دینا بھائی مرید ہویا ہاتھ جا دیتا بس ہوں تیرا کام ختم ہو گیا ہوں میرا شروع ہو گیا. آپ فرما دے میں شروع کی کرنا ہے ہوں تو خواب ویکھا ہے وہ بھی جو حقیقت جو ہے وہ بھی جو ظاہر جو ہے وہ بھی ہوں جینا نا اپنے پیر کی مرضی دے رہا پھر بھی کامیاب کسی ہوتا ہے. اگر مقصد یہ حکمت ہے نا بے شمار اے سبق ہے نا ساڈا یہ بھی کوئی پورا نہیں اترے گا چاہے پیر بہنا ہو تو پیر بھائی خواب اج بڑے بڑے لوگوں کے خواب سے خوابوں کی تعبیر لینے ہیں. اور قبلہ پیچھے چلاؤ نہ بھی زیادہ فرما دینا کہ خواب بتائیں اپنے پیر کو یا بھول جائیں. ہو سکتا ہے کباڑا ہونے والا ہوئے وہ تمہیں بھلا دے نہیں تو پھر تو پیر دو دس دو بس وہ جو کہہ دیں گے وہی ٹھیک ہے. اللہ اللہ خیر طرح ہونا نہیں مرضی ہے کچھ بھی ہوئے. وہ جناب بیٹھے سن کروڑ کا سرزمین سی قبلہ پیچھے چلاؤ نے بھی زیادہ بیٹھے ہاتھی بیٹھے سارے بیٹھے. اچانک جیڑی ہے نا بیٹھے بیٹھے کوئی اوپروں جیڑا نا بچے کھیل رہے سن پتنگاں بھی اڑا رہے سن گرمی کا ویلا تھی لاہوری سنگھی آئے ہوئے سن بیٹھے بیٹھے وہ جناب ایک جڑا نا وٹا آیا اور قبلہ دے جڑا پاؤں دے اتنے لگ گیا. پیچھے چلاؤ بھی زیادہ پاؤں دے لگے پاؤں کچھ شکستہ ہویا. وہ مرید بیٹھے نا انہوں نے وہ پٹی کی تھی. آپ نے فرمایا کہ بھی ہے کیویں اچانک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے آپ ہمارے کہ بھی اچانک ہے بٹے تو کدھروں آ گیا ہے اے ادھر آ کے کی لگے ہے. آپ جو حالت مراقبے بھی چلے گئے بیٹھے بیٹھے اچھی ادھر ہی بیٹھے رہا بیٹھے بیٹھے آپ فرمان دے کہ کی ہویا کی ہے. آپ فرمان لگے کہ بھائی ہونا کی سی. ٹھیک ہے نا مریداں نوں کہنے لگے لاہوری بیٹھے نے سارے کہنے لگے کہ آپ فرمان لگے بھائی وہ کی ہوئے تمہیں پتہ ہے کی ہوا ہے. لگے جی اصل کی ہوتا سانوں کی پتہ کی ہوا ہے. ہر اسی واسطے کہندے نے کہ درویشاں دے ہر رنگ وچ بیٹھن تے اٹھن تے جان تے چلن تے پھرن تے رہن تے سہن تے کھان تے پین تے ہر جگہ تے کوئی حکمت موجود ہے. تیری عقل تھوڑی ہے انہوں کی پتا تو اپنی عقل دے مطابق چل او اللہ دی رضا دے مطابق چلنا ہے. تو اپنی عقل دے مطابق چل وہ اللہ دی رضا دے مطابق چلیں گے. تیری عقل ادھر انہوں دی عقل اللہ دی رضا دے مطابق ہے. تھانوں کی پتا ہوں کوئی کی کہہ رہا وٹا تھانوں بھی لگتا مینوں بھی لگتا سارے لوگ لگتا ہے وٹے پتہ نہیں کنے کھا سکتے ہیں سارے وٹے ہی کھانے ہیں. مقصد ہوتا ہے نا ہے مقصد ہے کدی ادھروں زندگی فٹ بال بنی ہوئی ہے کی کر سکتے ہیں. لیکن مقصد ہوتا ہے نا ہے ہر ویلے وٹی کھا رہے ہیں نا تو مقصد فٹ بال کی زندگی پتہ نہیں کہ لائف کی ہوتی ہے ٹھنڈے ہی کھانا وہی تو لائف ساری ہوئی ہے. فٹ بال تو ہوتا ہے نا ہر بندہ ٹھنڈے مارتا ہے. تو اس واسطے میں کیا کہ لائف ساری اپنی زندگی فٹ بال ہی بنی ہوئی ہے. تو اس ویلے تو کیا مقصد کہنے کا وہی حال ہے. تو لیکن بندہ حکمت نہیں سمجھ سکتا نا تو وہ جناب کی کہہ رہے درویش بیٹھے سن کہ بلا وہ لگا وٹا آ کے اور بندے نے کی پتا وٹا لگیا دنیا نو وٹا لگتا ہے پر دنیا دے وٹا لگنے تے اور قبلہ دے پاؤں تے وٹا لگنے سے بڑا فرق ہے. اے وٹا کھاندے نے اپنی ذات واسطے اسی سارے واسطے کھاندے نے دوجا واسطے. میں کیا حضرت ہے کی ہویا قبلہ ہے کی ہویا قبلہ کسی چراغوں نے صاحب بیٹھے تھے لاہور سارے بیٹھے کی ہویا وٹا لگ گیا پاؤں شکستہ ہو گیا بڑھاپے دا حال ہے میں جسم نازک ہویا کی ہویا ہے کی وجہ ہے وہ پٹی کی تھی آپ فرمان لگے ہونا کی سی انہیں منو پتا چلے کہ فلاں مرید جڑا سی نا او ادھر ایک کام ہوتا بڑا ہی بگڑنے والا سی بہت ہی تباہ ہونے والا سی او دے اس تباہ ہونے صرف اتنا وٹا کھا لیا ہے اتنا وٹا کھا لیا ہے. وہ شہر بھی یاد ہے بندہ بھی یاد ہے دس نہیں سکتا. اور شہر دا بھی پتہ ہے بندے دا بھی پتہ ہے
میں لیکن دس نہیں سکتا، ٹھیک ہے، پر کی سی وٹا کا فرمایا کہ اونوں تو بہت ہی وڈا وٹا لگن والا سی جے تے وہ اٹھ سکتا ہی نہیں سی، ٹھیک ہے نا، اور میں چھوٹا جا وٹا کھا کے پاؤں شکستہ کر کے بڑا وٹا بچا لیا پھر کی کر سکتے ہیں، پھر تو یہی حقیقت ہے نا کہ میری خوش نصیبی ملا ان کا دامن کہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، سلامت رہے پیر سے میری نسبت، سلامت رہے شاہ چراغ سے نسبت، سلامت رہے شاہ چراغ سے نسبت، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بس انہاں دی نسبت مل گئی، پھر کی ضرورت تھی دنیا دی، بس وہ مل گئے، سارا کچھ مل گیا۔ اللہ نسبت میں سلامت رکھے۔ اگلا جمعہ المبارک ہوئے گا، وہ دے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 7 اگست سن 2020 انشاءاللہ کرو پکا زمین تے مانا ختم 11ویں شیبی قربانی دے بعد، اور قربانی دے بکرے مینڈے کھانا جامع آزاد چراغیاں نقشبندیہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ خدمت کرو۔ وہ کیڑا بندہ جڑا بکرا بنڈا نہیں کرے گا، سارے ہی کریں گے۔ وہ کہہ دیں کہ جناب جی درس بند نے بچے پڑھ نہیں رہے ہیں، پھر کی ہوئے گا، کی ہوئے گا؟ بھائی ساری ہر ویلے تو بند نہیں نا، کھل جان گے تو ایسا ہمیشہ تو نہیں بند ہو گے، کھل جان گے، بچے پھر آن گے پڑھن گے۔ بزرگاں نے بوٹا لگایا ہے تو ہمیشہ تو نہیں بند ہوتا، ہویا ہے ساری دنیا بند ہوئی، آج سے بھی بند ہویا، تو بند ہویا، اللہ دی رضا دے مطابق ہی ہویا، اللہ دی رضا دے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ جو بھی ہویا اللہ دی رضا دے مطابق ہی ہویا ہے نا، اللہ دی رضا دے مطابق دے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، اللہ دی رضا ہوئے گی تو کوئی ہوئے گا نا۔ تو اس واسطے تو جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا سے ہی ہوتا ہے نا، تو اس واسطے تو اللہ تعالیٰ خدا سے بار بار بھی آ جاتی ہے، کوئی بات نہیں۔ منزل ہے، منزل پار ہوگی، کی سیکھیا ہے، کی سیکھیا ہے، کی پایا کی کھویا، بس اے دسو کی پایا کی کھویا، ٹھیک ہے، بس اے دیکھنا اپا ان بھی ٹھیک ہویا نہیں ہوئے، ان بھی کچھ اپا اپنا آپ میں ہی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگ لگی انہیں بجھ دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کے کرم سے بچ جائیں گے تو پھر دیکھیں گے نقصان کی ہوا ہے، کی ہوا ہے، پھر توبہ دا ویلا ہے، پھر اودی بارگاہ وچ اللہ اپنی نعمت فرمائے۔ تو بس کیا سیکھا کیا نہیں یہ سوچنا ہے۔ جامع آزاد چراغیاں نقشبندیہ گورنمنٹ کی پابندی دی وجہ دے نال کچھ عرصہ کے لیے ابھی بند ہے، مگر انشاءاللہ تعالی مستقبل کریم میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ حکومتی معاملات بھی گورنمنٹ کے جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس پر سوچ وچار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عید کے بعد جو ہے نا SOP کے ساتھ اس کو سارے جامعہ آزاد جتنے بھی ہیں وہ کھول دیے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے معاملات چل رہے ہیں۔ میں کوئی پرائم منسٹر تو نہیں ہوں، لیکن جو سنا ہے میں تو وہ بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ بند نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ میں تو ایک در کا کتا ہوں، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اجر تک، اے ٹوپی دا نشانی رہنا ہے، اے ناری پہچان ہوئے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس واسطے تو مارا تو نشانی ہاتھی دے نال پہچان ہوئے گی، اے وہی نہیں، ادھر کوئی کہیں گے وہی نہیں، اے جے وہ جہنم دے فرشتہ نے آ کے سرکار نے پوچھیا کہ سرکار ہے جہنم دے اندر تسی غلاموں نو جان نہیں دیا، سرکار میرے غلام سن ہے نشانے ہاتھی پایا میں کی میں جان دیا جہنم دے اندر۔ انہوں نے کہا جی گل ہے نہیں ہے کہ جہنم دے اندر جان نہیں دیتا تسی اپنے غلاموں نو، اسی ایک اور منظر ویکھیا ہے۔ فرشتہ نے کہا سرکار میں تسی کی ویکھیا ہے؟ تہاڈا کرم اتنا اونچا ہے، کرم اتنا اونچا ہے۔ کہا جی کی کرم اتنا اونچا؟ سرکار نے فرمایا، سرکار جانتے نے پھر بھی سرکار نے فرمایا، تو فرشتہ نے کہا جی اسی اے کرم ویکھیا ہے کہ تہاڈے غلاماں دے پیراں تے تلواں تے جو مٹی لگی ہے نا اس مٹی تو بھی تسی جہنم وچ جان نہیں دیتا، اس مٹی دی بھی نسبت تہاڈے نال ہوئی، انہی نسبت ہے، ٹھیک ہے، تے نسبت ہے جناب۔ تو اس واسطے تو کرم ہی کرم ہے ساڈے اوتے بھی تہاڈے تے، پر جو بھی ہے اللہ پاک یہی کرے اپنی آغوش رحمت وچ رکھے،
اپنے کرم دے اندر ہی رکھے، وہ دے کرم دے طلبگار، فضل دے طلبگار، آزمائش و امتحان دے طلبگار نہیں ہیں۔ بس اللہ امتحان اور آزمائش تو محفوظ رکھے۔ جنہیں بھی سنگی ساتھی بکرا کر دینے، کوئی مہنڈا کرتا ہے، کوئی بڑا کرتا ہے، کوئی چھوٹا کرتا ہے، تو جو بھی گورنمنٹ کے اعلانات جس طرح بھی ہوتے ہیں اس کے مطابق جس طرح آسانی رکھتی ہے، تو اس کھالوں کے لیے بھی گورنمنٹ کی اجازت ہے نا، تو وہ بھی انشاءاللہ جیسے بھی ہوگی کوئی، کیونکہ ایک ہمارا تو جامعہ نہیں ہے نا، مسلم امہ کے پتہ کتنے جامعہ، سارا سب کا انحصار اس پہ ہوتا ہے، تو جو بھی جتنا بھی ہوگا تو اس کے مطابق وہ سلسلہ چلتا رہے گا، جس طرح بھی گورنمنٹ اعلان کرے اس کے مطابق، قانون کو تو ہاتھ میں نہیں لے سکتے لیکن قانون کے مطابق، ٹھیک ہے نا، اس کھال کا آپ کے تو کھال، آپ کا تو گوشت فریج میں ہوگا، آپ کھال تو ہڈی کس کام دی، اللہ اللہ خیر سنا، گوشت تو فریج ہی جوڑا ہے، تو اس واسطے کھانا تو تسی کی کرنا ہے، کھال دیو جامعہ نو، کھالا تو پائے تسی گھر چ رکھے کی کرنا ہے، گوشت نہ تو لینا ہی دینا ہے، کھانا ہے کی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہوں وہ مینڈے بکرا کا گوشت کھلائے، اللہ تعالیٰ نسبت دے نال محبت ہے، سرکار دی نسبت دے نال کھلائے، ٹھیک ہے نا، کوئی بے عیبی، بکرا بھی عیب والا تو بکرا ہی نہیں قربانی ہوتا، ہاں جی، تو ساڈے عیباں نوں کون چھپائے بیٹھا ہے؟ نسبت آتی تو اسی بکرے دی مانے دا، جیدہ کوئی سینگ نہیں، جیدی کوئی اگ نہیں، جیدہ کوئی ایک ٹانگ اٹھی ہوئے، پتہ نہیں کی ٹوٹا ہوتا ہے، اور بھی کچھ معاملات نہیں سارے سارا کچھ ہوتا ہے نا، تو لیکن مطلب کی کر سکتا ہے، یہ تو سارے معاملات اپنی جگہ تے نے، مقصد کہنے کا آج ساڈا حال بھی اس طرح کا ہی ہے، اسی بھی بکرے بن رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، سانڈو فرشتہ مرشد نہیں بنایا، آج بھی بکرے مینڈے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، سانو فرشتہ مرشد نے بنایا۔ حقیقت میرا یہ جملہ کوئی فیس بک تو دیکھ رہے نا، انہیں کمنٹ بڑا لوگ ہی کرتے ہیں، نکاح دیکھو اپنے آپ کو، کوئی بندہ کہتے نا کہ اچھی سا گاہ مدینے تے کتے ہاں، وہ ایسے کہہ دیں نے، لو بڑا چنگا انسان کتا بن رہا، بندہ کہتا ہے وہ میرے ہوتے تو بندہ نہیں بھی بلا دینا کہ بیٹھا بڑا چنگا بندہ اپنے آپ کو بکرا مینڈے کہہ رہا ہے، بکرا کی مشابت کر رہے ہیں، استغفر اللہ، اس طرح ہو رہا ہے، لیکن نہیں، اگر حقیقت دیکھو کہ میں مشابت کسی کی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، ہمارا حال یہ ہے، ہمارا حال جو اچھا بنایا وہ مرشد نے بنایا، اچھوں کے ساتھ لگ کر اچھے بنے، خود کی اوقات نہیں ہے، ساری خود کی کوئی اوقات نہیں ہے، اوقات ساری اوقات والوں کے ساتھ ہے، ہم کیا ہے، میں کیا، قبلہ پیچھے چراغوں نے بھی زیادہ فرمایا ہے، میں کیا، میری کیا بات، ایک ذرہ بے مقدار، جدو او فرماتے تھے میں ذرہ بے مقدار، تو اور میں کی چیز ہے، میں ہوں کیا، میں کیا ہے، میں کا کیا مطلب ہے، میں کا کیا مطلب ہے، میں کیا ہوں، بندہ فوت ہو جاتا ہے، وہ میں ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی میں تو اب سے لے کے میت تک نہیں ہے، ہون تو لے کے میت تک نہیں ہے، ہون بھی نہیں ہے، میں کیا ہوں، کچھ بھی نہیں، اس وقت بھی میں کچھ نہیں، جب میت ہوتی ہے تو کچھ میں بھی نہیں، جو روح ہے وہ تو نکل گئی، اگر میں ہوتی یا میں کے ساتھ ہوتی یا میں سے محبت ہوتی تو جاتی چھوڑ گئے، میں تو ہے نہیں، پھر جاتی چھوڑ کے، وہ بھی اپنی منزل پہ ہی جانا ہے، میں تو نہیں ہے نا، یہ تو خالی ہے، خالی جسم ہے، قبلہ فرما دیتے ہیں کہ یہ بھی ساتھ چھوڑ جائے گا، میں تو یہ بھی نہیں ہے، جب بڑھاپا ہوتا ہے کہنے کہ اے بھی لگ گیا ہے، اے بھی میرا ساتھ چھڑ گیا ہے، ٹھیک ہے، اے بھی چھڑ جانا ساتھ، یہ بھی ساتھ چھوڑ جائے گا، پھر رہے گا کیا، میں ہی نہیں ہے تیری، یعنی میں تیرا اپنا وجود ہی تیرا نہیں ہے، پھر کس پہ ناز کرے بھیا، پھر کس چیز سے ناز ہے، تیرا وجود ہی تیرا نہیں تو ناز کس چیز پہ، تیری روح بھی تیری نہیں ہے، ہاں اس روح کا کچھ فوکس ہے، روح دا اودا بھی کچھ فوکس ہے، جس جگہ وہ گئی، کدھر گئی، تیرے میرے جیسے کی بات نہیں ہے، میں کیا قبلہ رو رہے سن، بیٹھے سن، گھر بیٹھے، کرسی تے بیٹھے، دھوپ سردیاں دی، میں کیا کہ کی ہویا، رو کیوں رہے ہو، کہ میں کسی چاہوں نے بھی زیادہ دی گل کر رہا
انہاں دی بھی اپنی میں سی ایک وہ میں تیری میری ہو سکتی ہے اور روح اور انہاں دا فوکس سی فوکس انہاں دا کس پاسے سی انہاں نے کیا میں کیا قبلہ کیوں رو رہے ہو کی گل ہوئی آپ فرما لگے اس واسطے رو رہے ہوں کہ وہ بلا رہا ہے جانے کا غم نہیں ہے جان کا غم نہیں غم اے ہے کہ تانوں میں ویکھاں گا تسی نہیں ویکھو گے اے غم ہے میں ویکھاں گا کیونکہ میرا فوکس اونچا ہے رب دے نال ہے میرا فوکس مدینے والے دے نال ہے میں ویکھاں گا کیونکہ میرے اندر نور وہ روشنی کرنٹ دی اتنی اونچی ہے کہ میں ویکھاں گا پر غم اس چیز ہے کہ تسی مینوں نہیں ویکھو گے ہاں ملن آؤ گے میں ملاقات کرواں گا ملن آؤ گے میں ویکھ لاں گا ملن آن گے میں ویکھ لاں گا پھر ملاقات ہو جائے گی اگرچہ ملنا ہر جگہ پہ میسر ہو تو پھر ایروپلین کا کرایہ کیوں خرچ کریں ٹکٹ کیوں لیں ویزا کیوں لگوائیں سرکار کی بارگاہ میں کیوں جائیں اگر ملاقات کی ویلیو ہی نہیں ہے ملاقات کی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر جانا کس لیے ہے کیونکہ محبت کے لیے ملاقات ضروری ہے ملنا تیرے ساتھ ضروری ہے تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے تمہارا تو انہی کو شامل کرو جنہوں نے زندگی سنواری ہے ورنہ کچھ بھی نہیں جنہوں نے کیتا ہے وہی میں نہیں میں کی ہو سکتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہے میں کہا میں کچھ بھی نہیں صرف وہی سب کچھ ہاں فوکس انہوں نے طرف کر لو انہیں بھی ٹائم ہے پچھلی توبہ کر کے توبہ ضروری ہے التائب من الذنب کالذنب لہو توبہ شرمندگی توبہ ہے انہیں بھی توبہ کرو اپنا فوکس اپنا رابطہ وہ ٹوٹا ہوا ہے انہوں جوڑو اور رابطہ جڑ جائے گا تو پھر کام سیدھا ہو جائے گا پکارو ہر جگہ نہ ساڑھے کچھ کمی ہے انہاں دے آن دی کمی نہیں ہے ساڑھے کچھ کمی ہے تو بارہ اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اے اسٹیشن دی گلاں ہر بندے نے کس طرح سمجھ آ سکتی ہے کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے ٹائم پہنے درد ہونے کا لنگر پانی بھی پتہ نہیں کی پکایا ہے لنگر کی میں نے ڈالی تھی نا پوسٹ پیچھے دنوں لنگر کی بھی کہ دسترخوان بھی تو وہ پڑھا کرے نا میں تو بڑی چنے ڈالتا ہوں کرانے کی ساری پوسٹر ڈالنا میں خیر پاسے نہیں جانا اسی با وفا نے بے وفا نہیں ہاں جی ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ تیری بے وفائی کا شکوہ کروں تو یہ میری محبت کی توہین ہوگی ان میں سے نہیں ہیں انہوں نے اندر نہیں ہے بری بزم میں تجھ کو رسوا کروں تو یہ میری شرافت کی توہین ہوگی ایسے بری بزم میں تجھ کو رسوا کروں تو یہ میری شرافت کی توہین ہوگی ان میں سے نہیں ہے وفا میں سے ہے ہاں دل دی اپنی اپنی مرضی ہے دل دی کیٹیگری اپنی اپنی ہے الفت میں برابر ہے جفا ہو کہ وفا ہو اگر دل میں مزہ ہو ہر چیز میں لاتا پھر تو بھی چنگا لگتا ہے تو بھی چنگا لگتا ہے تو بھی دل چنگا ہو گئی دل ہی مردہ ہویا ہے تو پھر کی چنگا لگنا ہے کھیدا سوا پھر کچھ بھی نہیں مرضی تو دل کی ہے نا کہ جس پاسے ہاں عقل بھی کسی پاسے چل رہے تھے لیکن وہ کہتے ہیں عقل مندہ ایویں عمرہ گالی ہاں اینج بھی ہوتا ہے نا ہاں جی وہ رہ جاتے ہیں سرکار کے پیچھے پردہ نماز ہے مسجد نبوی ہے پھر بھی جہنمی ہو گیا وہ پھر بھی جہنمی ہو گیا اور ایک بٹے نال دانت تروائے بیٹھا ہے وہ ویسے کرنی انہوں نے کہا کہ سرکار نوں لگی ہے ایک دانت شکستہ ہویا میں پورے توڑ لینا اے محبت نے کہا سرکار نوں انی جی لگی ہے
ایک پتھر دا لگیا ہے، دانت شکستہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں پورے بٹا مار کے اپنا ہی توڑ لیا جا رہا ہے، میرے یار نو تکلیف ہوئی ہے میں بھی اپنے تکلیف کر لیا، میرے یار نو خوشی ہوئی ہے تو میں نے بھی خوشی، میرے یار نو تکلیف تو میں نے بھی تکلیف، اور دور بیٹھا یار دی تکلیف نو اپنی تکلیف، یار دی خوشی نو اپنی خوشی سمجھے بیٹھا ہے۔ سرکار نے فرمایا تسی جاؤ، اے علی تسی بھی جاؤ، اے عمر فاروق تسی بھی جاؤ، انہاں کو لو دعا کراؤ، دیکھ کی کمال ہے، وہ تو فقیر بندہ ہے، وہ تو فقیر بندہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کمال ہی ہو دے چاہے، کمال ہی ہو دے چاہے، تے کیوں کہ ہو دے چاہے، ادھر مسجد نبوی چ نماز پڑھتا ہے، مسجد نبوی چ سرکار دے پیچھے وہ اکڑ والا نماز پڑھتا ہے رہ گیا، اور وہ کمالا والا ہو گیا، کمالات لے کے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایسے کرنے جیسا بندہ دند توڑوا کے آج پورے انہیں دند توڑوائے، اور تواڈے کسی جگہ دے بھی دند کا درد ہوئے، اب ایسے کرنے کا کہ دم کرو تو دند ٹھیک ہو جائے، انہوں نے توڑوائے نے اور تواڈے ٹھیک ہوندے نے، کیونکہ وہ انجری ٹوٹے، وہ چاہے لگے نا کہ خاک مال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، شاہ چراغ نے سنبھال اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال، اچھے نہیں ہیں، نہ نماز پلے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی شے پلے نہیں، بس انہوں نے چنگیا ڈال رکھا ہے، اور کوئی اس کو گرا نہیں سکتا، کوئی اس کو گرا نہیں سکتا، آقا جس کو تم نے سنبھال رکھا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عذاب القبر، عذاب الحشر، عذاب الصراط، عذاب المیزان ہے خالق کائنات۔ جو ہماری پیر بہنوں نے کلمہ کلام جو پڑھا ہے، اللہ کریم جو بھی کلمہ کلام جو پڑھا ہے پیر بہنوں نے، جو مجھے مل کے کیا ہے کچھ دیر پہلے، تو یہاں آستانے پہ آ کر بھی پڑھتی ہیں، جو گھر میں بھی پڑھتی ہیں، تمام کا جو پڑھا، اے اللہ کریم تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عدیہ نذرانہ پیش کرنے قبول فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچنے کے بعد قوم بیشی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، جملہ صحابہ کرام، صحابیات رضی اللہ عنہما عنہما اور شہداء کربلا کی بارگاہ میں، حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں، تمام بزرگان عظام، سلسلہ قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، نقشبندیہ، حضور قبلہ عالم امیر ملت حافظ قاری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیر و مرشد فخر ملت حضور قبلہ پیر سید افضل حسین شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور قبلہ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے والد محترم شیخ طریقت حضور قبلہ پیر سید چراغ نبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے والد محترمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دیگر ہمارے سلسلہ عالیہ چراغیہ نقشبندیہ کے تمام خلفاء، تمام نگران، تمام جتنے بھی اس دنیا جا چکے ہیں، سب کے روا کو بھی اتنے مولا قبول فرما۔ اے خالق کائنات، ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا، اٹھنا، آستانے پہ آنا، اس گرمی اور حبس میں پیر بہنوں کا آنا ہم سب کے لیے باعث رحمت و برکت بنا دے، اپنے کرم سے نواز، اپنی رحمت سے نواز، اپنے فضل سے نواز۔ اے اللہ کریم جو پریشان عالم کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدہ ان کی مصیبتیں دور فرما، قرضوں میں گھرے ہیں نجات عطا فرما، تیری بارگاہ کے اندر دستبد دعا ہیں۔ اے خالق کائنات، اپنے کرم سے نواز، اپنی رحمت سے نواز، اپنے فضل سے نواز۔ اے اللہ کریم لنگر کے لیے ہم چودھری مقبول صاحب دیگر جس سے ہمارے دیا، اے اللہ کریم فرما، دونوں جہاں کی برکتیں نصیب فرما، ظاہر و باطنی تمام پریشانیاں دور فرما، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے نواز دے۔ اے اللہ کریم
ہمارے تمام لائف سننے والے انگلینڈ، مسقط، دبئی، سعودی عرب، ہالینڈ، امریکہ، کینیڈا، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، کوٹ رادا کشن، اڈا بصیرہ، صادق آباد اور بہاولپور، کہرڑو پکا اور دیگر پاک تشریف، دیپالپور، 4615 میاں چنو اور بہاڑی، اے اللہ کریم شیخو پورہ اور دیگر تمام مقام اکاڑا، تمام مقامات پہ سننے والے صحیح کے مختلف مقامات پہ اپنے گھروں میں اور آستانہ عالیہ پر تمام یاران طریقت پیر بھائی پیر بہنیں، اے اللہ کریم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جو بچیاں ہیں ان کے نیک رشتے عطا فرما، جو گھروں میں بیٹھی ہے جلد اپنے گھروں کے کر دے، روٹھی بیٹھی ہیں ساس اور بہو کے جھگڑے ہیں، اے اللہ کریم وہ بھی کرم فرما، اے اللہ کریم گھروں کو ایک اور نیک کر دے، مجسمہ اخلاق بنا دے، اے اللہ کریم اپنے کرم سے نواز، اپنی نعمت سے نواز، اپنے فضل سے نواز، اے خالق کائنات تیری بارگاہ میں دستبر دعا ہیں، دعا مانگنے کا سلیقہ نہ طریقہ نہ کوئی ادب، اے اللہ کریم اپنی نعمت کاملیہ سے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، تیرے محبوب بندوں کا ذکر کرتے ہیں، اے اللہ کریم کرم فرما، اتنے دوست احباب نوکریوں میں ہے، سرکاری نوکریوں میں ہے، پرائیویٹ نوکریوں میں ہے، جو بھی ہیں ان کی ترقیاں رکی ہوئی ہیں، کسی کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، اے اللہ کریم اس آستانے پہ آتے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو ترقیاں عطا فرما، جن کے پرائیویٹ کاروبار ہیں، گھر کے ہیں، اے اللہ کریم باہر کے ہیں، اے اللہ کریم برکات نہیں ہے، اپنے محبوب کا صدقہ برکات عطا فرما، جن کے کام اٹکے ہوئے ہیں رزق میں فراوانی عطا فرما، عید پر خرچے ہوتے ہیں، بکرا مینڈا لینا ہوتا ہے اور دیگر معاملات، اے اللہ کریم سب کی مشکلات آسان فرما، گھروں میں قربانیاں کرنے کی توفیق اے اللہ کریم رزق عطا فرما، کہ اے اللہ کریم ایک گھر کرتا ہے دوسرے کا دل چاہتا ہے کہ گھر میں قربانی ہو لیکن غریبی کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، اے اللہ کریم تو کرم فرما، اے اللہ کریم غریبی کو دور فرما، اے اللہ کریم نیک نیتی کے ساتھ اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے خالق کائنات اپنے کرم سے نواز، اپنے فضل سے نواز، اپنے رحمت سے نواز، اے اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی جان اولاد مال ایمان علم رزق میں برکت عطا فرما، ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر عطا فرما، بہو بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ کریم ہماری بہو بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کے دوپٹوں کی خیر فرما، اے اللہ کریم ان کے سروں کی عزت، اے اللہ کریم حفاظت فرما، ان کے سروں کی عزت کو سلامتی عطا فرما، اے اللہ کریم اپنے کرم سے نواز، رحمت سے نواز، فضل سے نواز، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و صحابہ اجمعین برحمتک الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔